اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عالمی سیاست بہت ظالم ہوتی ہے۔ بڑی طاقتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر حد پار کر جاتی ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں عراق کے صدر صدام حسین کی زندگی کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صدام حسین کون تھے، کس طرح ایک یتیم بچہ عراق کا صدر بنا، صدام حسین نے کس طرح خطہ عرب میں اپنا مقام بنایا، صدام حسین کی زندگی کا احوال کیا ہے، پھر کس طرح صدام حسین عالمی سازشوں کا شکار ہوئے، پے در پے جنگوں کے ذریعے کس طرح عراقی حکومت اور فوج کو کمزور کیا گیا، امریکہ نے کیوں عراق پر قبضہ کر لیا، اور صدام حسین کی گرفتاری اور موت کا احوال کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، عراق خطہ عرب کا ایک مضبوط ترین ملک تھا۔ اس ملک پر قدیم بادشاہت قائم تھی۔ پھر 28 اپریل سن 1937 کو عراقی علاقے العوجہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام صدام حسین رکھا گیا۔ صدام حسین کا والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں صدام حسین کو اپنے ایک رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں جا بسی اور وہاں اس نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد صدام حسین بھی اپنی والدہ کے پاس چلا گیا۔ صدام حسین کا سوتیلا والد اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کرتا تھا۔ بچپن میں ہی صدام حسین مشکلات سے مقابلہ کرنا سیکھ چکا تھا۔ 12 سال کی عمر میں صدام حسین اپنی والدہ کو چھوڑ کر اپنے ماموں کبیر اللہ طلفہ کے پاس چلا گیا اور جوانی تک اسی کے پاس تکریت میں رہا۔ اس وقت عراق پر بادشاہت قائم تھی اور شہنشاہ فیصل ثانی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہت کے خلاف ملک گیر احتجاج چل رہے تھے۔ صدام حسین بھی جوانی کی عمر میں ہی ان مظاہروں میں سرگرم ہو گیا۔ صدام حسین نے 18 سال کی عمر میں الباس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا صدر دفتر شام میں موجود تھا۔ صدام حسین نے اپنی چچا زاد بہن ساجدہ سے شادی کر لی، جس میں سے اس کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ صدام حسین کی دوسری شادی ایئر فورس کے ایک افسر کی بیوی سمیرہ سے ہوئی۔ 14 جولائی سن 1958 کو عراقی بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم نے بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ کرنل عبدالسلام عارف نے اس کا ساتھ دیا۔ عبدالکریم قاسم ایک ظالم شخص تھا، اس لیے صدام حسین اس کے خلاف بھی جدوجہد کا حصہ بن گیا۔ الباس پارٹی نے صدام حسین کو عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا۔ اس پر صدام حسین نے فوجی تربیت حاصل کی اور پھر ایک مرتبہ جب عبدالکریم قاسم سفر پر تھا تو صدام حسین نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ گارڈ نے جوابی کارروائی کی جس میں صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا۔ صدام حسین کی ٹانگ میں گولی لگی مگر وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر کچھ عرصہ روپوش رہنے کے بعد وہ کسی طرح شام الباس پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچا۔ وہاں سے وہ مصر چلا گیا جہاں اس نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت میکائل املک باس پارٹی کا سربراہ تھا۔ اسی دوران 25 فروری سن 1963 کو جنرل عبدالرحمن عارف نے عبدالکریم قاسم کا تختہ الٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ عبدالکریم قاسم کے قتل کے بعد صدام حسین واپس عراق آ گیا اور پھر عراق میں سیاسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ 1964 میں عبدالرحمن عارف کی حکومت نے باس پارٹی کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا اور بڑی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدام حسین بھی اس آپریشن میں گرفتار ہو گئے۔ 1966 میں صدام حسین کو رہا کیا گیا۔ اسی سال صدام حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہو کر عبدالرحمن عارف کا تختہ الٹ کر احمد حسن الباقر کی حکومت کا اعلان کر دیا، اور یوں احمد باقر عراق کا صدر بن گیا۔ صدام حسین احمد حسین الباقر کا انتہائی قابل اعتماد ساتھی بن چکا تھا اور اس کا دست راست شمار ہوتا تھا۔ الباقر نے صدام حسین کے ذمے انتہائی حساس نوعیت کے کام کیے، جن میں حکومت کے مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ صدام حسین کی سربراہی میں حکومتی مخالفین کو قتل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا یا پھر وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ احمد الباقر نے اپنے دور حکومت میں تیل کی صنعت کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ملک میں ترقی کے دور کا آغاز ہوا۔
اسی دوران صدام حسین کے سیاسی عزائم بھی بڑھتے چلے گئے اور آخر سن 1979 کو اس نے اپنے محسن احمد الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوایا اور خود عراق کا صدر بن گیا۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی عمر اور خرابی صحت کی وجہ سے احمد الباقر نے خود استعفیٰ دیا اور حکومت صدام حسین کے حوالے کر دی۔ 1979 سے صدام حسین کے دور کا آغاز ہوا۔ صدام حسین نے فوری طور پر اپنی پارٹی کی ایک انقلابی کونسل تشکیل دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد صدام حسین کو اپنے اور حکومت کے خلاف ایک سازش کا علم ہوا۔ یہ سازش انقلابی کونسل کے چند ممبران کر رہے تھے۔ ایک روز صدام حسین نے انقلابی کونسل کا اجلاس بلایا۔ صدام حسین انتہائی پرسکون انداز میں صدارتی کرسی پر سگار پی رہا تھا اور اہلکار ساتھ ہی سازش میں شامل اراکین کے نام بآواز بلند پکار رہا تھا۔ اجلاس ختم ہوا تو سازش میں شامل ممبران کو ایک ایک کر کے کمرے سے باہر بلایا گیا۔ ان میں سے چند کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا جبکہ باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو ممبران اندر بچے انہوں نے صدام حسین کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور کمرہ صدام حسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس واقعہ کے بعد باعث پارٹی کی حکومت پر صدام حسین کی شخصیت حاوی ہوتی چلی گئی۔ صدام حسین مزاجاً ایک ضدی اور شکی مزاج شخصیت کا مالک تھا۔ غداری کے شعبے پر وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ صدام حسین آہستہ آہستہ خطہ عرب کا ایک پسندیدہ اور مقبول ترین حکمران بنتا چلا گیا۔ 1982 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی عراق نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے عرب کی سیاست میں صدام حسین کی اہمیت بڑھنے لگی۔ صدام حسین کی زندگی پر کتاب لکھنے والی مصنفہ پینی مار لکھتی ہیں کہ عرب خطہ میں مقبولیت کی وجہ سے صدام حسین اپنے آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے پائے کا لیڈر سمجھنے لگے تھے۔ ملکی ترقی کے ساتھ ساتھ صدام نے کردوں کی آزادی کی تحریک کو بھی طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی اور بہت سے آپریشن بھی جاری رکھے۔ اسی دوران صدام حسین کے امریکی CIA کے ساتھ مراسم بہت زیادہ بڑھ گئے۔ امریکہ کی ایما پر صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ صدام حسین کی توقعات کے برعکس بہت زیادہ نقصان دہ اور لمبی ہو گئی۔ یہ جنگ 9 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک نے ایران دشمنی میں عراق کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ انسان مارے گئے۔ ابھی ایران کی جنگ کو ختم ہوئے 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ CIA نے صدام حسین کو خبریں دیں کہ کویت عراقی سرحدی علاقوں سے اس کا تیل چوری کرتا ہے۔ اگر عراق اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو امریکہ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ صدام حسین نے کویت سے تیل چوری کے بدلے معاوضہ مانگا، جس سے کویت نے انکار کر دیا، اور پھر CIA کی ایما پر صدام حسین کی افواج نے 2 اگست سن 1990 کو کویت پر حملہ کر دیا اور راتوں رات کویت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ ایران عراق طویل جنگ کی وجہ سے عراق کی معیشت پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ صدام حسین سمجھ رہے تھے کہ ایران عراق جنگ کی طرح کویت کی جنگ میں بھی امریکہ اس کا ساتھ دے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ امریکہ نے صدام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کویت کی جنگ صرف 2 دن تک جاری رہی اور پھر 4 اگست کو عراقی افواج کویت کے علاقوں سے نکل گئیں۔ اب ان 2 جنگوں کی وجہ سے عراقی معیشت تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ معیشت کے ساتھ ساتھ فوج بھی بہت کمزور ہو چکی تھی اور شاید امریکہ بھی یہی چاہتا تھا۔ اب امریکہ کی نظریں عراقی تیل کی دولت پر تھیں اور ساتھ ہی وہ عراق کو اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، لہذا اس خطرے کا خاتمہ بھی ضروری سمجھا۔ آخر 17 جنوری سن 1991 کو امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں برطانیہ بھی امریکہ کا اتحادی تھا۔ اس جنگ کو امریکہ نے ڈیزرٹ سٹارم کا نام دیا۔ اس جنگ میں عراق کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کا دفاعی نظام تقریباً تباہ کر دیا گیا۔ آخر 28 فروری سن 1991 کو یہ جنگ عراق کی تباہی پر ختم ہوئی۔ BBC کی 2000 کی ایک رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ صدام حسین نے 1990 میں اپنی سالگرہ کے موقع پر حکم دیا کہ قرآن پاک کا ایک ایسا نسخہ تحریر کیا جائے جو کہ میرے خون سے لکھا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس عمل سے
میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری زندگی خطرناک حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے۔ اس دوران میرا بہت سا خون بہہ سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ یہ قرآن پاک 2 سال میں مکمل ہوا۔ 205 صفحات پر مشتمل اس قرآن پاک کی تحریر کے لیے صدام حسین نے اپنا 26 لیٹر خون عطیہ کیا۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ آج بھی ام الباریک مسجد کے تہہ خانے میں نمائش کے لیے محفوظ ہے۔ امریکہ اپنی چالوں کے ذریعے ایران پر حملے سے عراق میں شیعہ سنی نفرت کو بڑھاوا دینے میں کامیاب ہوا، جبکہ کویت پر حملے کی وجہ سے دیگر عرب ممالک بھی صدام حسین سے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے عراق عرب خطے میں بالکل تنہا رہ گیا۔ امریکہ عراق کے تیل پر قبضہ کرنے کے ہدف کے حصول تک کہاں چین سے بیٹھنے والا تھا۔ امریکہ نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا مہم چلائی کہ عراق کے پاس مہلک ہتھیار موجود ہیں اور ساتھ ہی عراق اپنی ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ معاملہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں گیا۔ سیکیورٹی کونسل نے حقائق جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا، مگر امریکہ نے اس کمیشن کی رپورٹ آنے اور اقوام متحدہ کی منظوری کے بغیر ہی فروری 2003 کو عراق پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں عرب ممالک نے عراق کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنی زمین بھی مہیا کی۔ جنگ کے بعد بھی آج تک عراق میں مہلک ہتھیاروں کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملے، جس کا مطلب ہے کہ یہ الزام بھی سازش کا حصہ تھا۔ آخر امریکی افواج عراق کے مختلف علاقوں کو فتح کرتی ہوئی بغداد پہنچ گئیں اور پھر سقوط بغداد کے بعد صدام حسین روپوش ہو گئے۔ اس دوران امریکی افواج نے حملہ کر کے صدام حسین کے دونوں بیٹوں ادے صدام اور قدس صدام کو قتل کر دیا۔ 14 دسمبر سن 2003 کی رات کو ایک مخبری کے نتیجہ میں صدام حسین کو تکریت کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا۔ صدام حسین پر امریکہ کی نگرانی میں کیس چلایا گیا۔ کیس سننے والی عدالت براہ راست امریکہ کی ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ صدام حسین پر 148 شیعہ کردوں کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا، جو کہ 3 سال تک چلتا رہا۔ آخر 3 نومبر سن 2006 کو صدام حسین کو 148 لوگوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین کے وکلاء نے اس فیصلہ کے خلاف اپیل کی، مگر عدالت نے اس اپیل کو سننے سے انکار کر دیا۔ عراقی قوانین کے مطابق سزائے موت پر عمل درآمد 3 ماہ سے پہلے نہیں کیا جا سکتا، مگر صدام حسین کو فیصلہ سنائے جانے کے محض 2 ماہ بعد ہی 30 دسمبر سن 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صبح کے وقت پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کی حفاظت پر مامور اہلکاروں میں سے ایک اہلکار نے بیان کیا کہ پھانسی والی صبح صدام حسین کو بتایا گیا کہ چند گھنٹوں بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ صدام حسین نے غسل کیا اور موت کی تیاری شروع کر دی۔ صدام حسین نے درخواست کی کہ اس کو شوٹنگ سکواڈ کے ذریعے گولی مار کر موت دی جائے، مگر اس کی یہ درخواست بھی قبول نہ کی گئی۔ آخر چند نقاب پوش افراد صدام حسین کو پھانسی گھاٹ تک پہنچاتے ہیں۔ اس وقت صدام حسین کے ہاتھ میں قرآن مجید موجود تھا، جو اس نے جلاد کے حوالے کیا کہ یہ قرآن مجید فلاں شخص کو دے دینا۔ جب اہلکار پھانسی کی تیاری کرتے ہوئے صدام حسین کا چہرہ ڈھانپنے لگے تو صدام حسین نے انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا کہ میں بغیر چہرہ ڈھانپے ہی مرنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا دیکھے کہ میرے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ صدام حسین اللہ اکبر اور عراق زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہاں موجود لوگوں سے اس کی بحث بھی ہوئی اور ان لوگوں نے صدام حسین سے کہا کہ جہنم میں جاؤ، جس پر صدام حسین نے کہا کہ تمہارے لیے عراق ہی جہنم بنے گا، اور پھر جلاد نے تختہ کھینچ دیا اور صدام حسین پھانسی پر جھول گئے۔ پھانسی گھاٹ پر موجود افراد شیعہ رہنماؤں کے نعرے لگا رہے تھے، جس سے یہ ظاہر کیا گیا کہ پھانسی گھاٹ پر سارے عمل کی نگرانی شیعہ رہنما کر رہے تھے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کے ذریعے عراق میں شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینا مقصود تھا۔ صدام حسین کی پھانسی کے تمام مناظر ریکارڈ کیے گئے اور انہیں بعد ازاں انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔
صدام حسین کو اگلے ہی روز اس کے آبائی علاقے العوجہ میں دفن کیا گیا۔ امریکہ نے اپنی فطرت کے مطابق عراق میں کٹ پتلی حکومت بنائی اور عراق کو پھر لاوارث چھوڑ دیا۔ صدام حسین کی موت کے بعد پھر نہ عراق سنبھل سکا اور نہ ہی خطے کے دیگر عرب ممالک، اور پھر آہستہ آہستہ تمام ممالک انتشار کا شکار ہوئے یا پھر انہوں نے امریکہ کی غلامی کو قبول کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جس حکمران نے بھی دوستی کی اس کا انجام امریکہ کے ہاتھوں ہی بھیانک ہوا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔